الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چند دن بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور اسلامی سال ہجری ماہ و سال کا یہ آخری مہینہ ہوتا ہے۔ محرم سب سے پہلا مہینہ ہے اور ذوالحجہ سب سے آخری مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں مسلمانوں کو اس کی اہمیت کا بڑا کم علم ہوتا ہے، لیکن اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ پورے سال سے زیادہ ان 10 دنوں کی اہمیت ہے تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، لیکن مسلمانان عالم ان 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ یعنی ذوالحجہ کی یہ 10 دن عام دنوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ ہمارے رمضان المبارک کے دن راتیں بڑی عبادت میں گزرتی ہیں، محرم کے 2 روزے رکھے جاتے ہیں اور اسی طرح رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آخری 10 دن اور پھر طاق راتیں، پھر لیلۃ القدر، ان کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے اور ہے بھی۔ لیکن ذوالحجہ کے 10 دن جو پہلی سے لے کر 10 ذوالحجہ تک کے جو دن ہیں، ان کی بہت اہمیت احادیث میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل جو پورا سال کیا جاتا ہے، کوئی عمل ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہے۔ اتنی بڑی اہمیت کہ کوئی عمل، کسی دن کا عمل، کسی مہینے کا عمل ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان 10 دنوں کا عمل بہتر ہے؟ ایک شخص ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے دوسرے مہینوں، دوسرے دنوں میں، کیا اس کے جہاد کرنے سے بھی یہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل، ان 10 دنوں کا عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے، لیکن اس شخص کا عمل بہتر ہے جو اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد میں گیا اور واپس نہیں لوٹا، یعنی شہید ہو گیا، اس کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان سے 10 ذوالحجہ کا عمل بہتر ہے۔ اتنی عظمت والے دن، اتنی شان والا مہینہ جس کی عظمت سے ہم بے خبر رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ بس ان 10 دنوں میں بھی عید الاضحیٰ کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں، عید الاضحیٰ آ جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذوالحجہ، یہ 10 عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن، اس کے عمل کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور رات کی عبادت، ہر رات کی عبادت، ان 10 دنوں کی ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔
اتنے عظمت والے دن آ رہے ہیں، اتنی عظمت والی راتیں آ رہی ہیں، اتنا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس سے باخبر رہنا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں خبردار رہنا چاہیے کہ ایسا زبردست مہینہ آ رہا ہے، ہم نے اس مہینے کو اور اس مہینے کے 10 دنوں کو ضائع نہیں کرنے، ہم نے ان 10 دنوں میں خوب عبادت کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان دنوں میں کی ہوئی عبادت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو ہم نے حرص اور لالچ کرنی ہے، ہم نے بڑھ چڑھ کے اس کی عبادت میں حصہ لینا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ فرض نمازیں تو ہم نے پڑھنی ہے، نوافل کی ساتھ میں پابندی کریں ان 10 دنوں میں، اور تلاوت کثرت سے کریں ان 10 دنوں میں، اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اللہ کا ذکر تو بہت آسان عمل ہے، جب بھی جہاں بھی جیسے بھی بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہر حال میں 10 ذو الحجہ کے دن چل رہے ہیں، 10 ذو الحجہ، 10 دن ذو الحجہ کے چل رہے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر شروع کر دیا کریں، آپ بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ شروع کر دیا کریں، آپ بیٹھے بیٹھے الحمدللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں۔ یہ وقت، یہ دن، یہ راتیں ضائع نہ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا اور شام کو بھی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، اس کے لیے 100 حجوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ حج پہ جانے کی تمنا کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے، دلی تمنا ہے، لیکن طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، وہ یہاں بیٹھے بیٹھے صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے 100 حج کا ثواب کما لیتا ہے۔ اور فرمایا جو صبح اور شام 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، صبح اور شام 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، اس کے لیے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ 100 گھوڑے مجاہدین کو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صدقہ کر دیتا ہے، اتنا اجر اللہ کریم اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ ایک بندہ صبح اور شام، اور فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کے لیے 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، وہ غلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو۔ کتنا اجر ہے اور کتنا آسان ہے۔ آپ ذرا آج بیٹھ کے دیکھ لیں کہ میرا سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنے پہ کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ لگتے ہیں، الحمدللہ پہ 2 منٹ، اللہ اکبر پہ 2 منٹ، اور لا الہ الا اللہ پہ 2 منٹ، 8 7 8 10 منٹ میں آپ کی پورا یہ وظیفہ، یہ عمل پورا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھتا ہے، 100 غلام آزاد کرنے کا اجر اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، وہ غلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ اور فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، اللہ اکبر، تو اس شخص سے زیادہ عمل لانے والا کوئی دوسرا نہیں ہوتا اس دن، سوائے اس کے کہ جو اتنی مرتبہ یا اس سے زیادہ یہ اللہ اکبر پڑھ کے آئے۔ ہم ان اعمال کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم ان اعمال کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم ایسے اعمال کے پیچھے چلتے ہیں جو بزرگوں سے منقول ہو۔ ہم درود ابراہیمی چھوڑ کے ایسے ایسے نئے من گھڑت درود بنا لیتے ہیں، درود فلاں اور درود فلاں، عجیب عجیب نام بھی ہوتے ہیں۔ ہم ایسے وظائف کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں کہ جن
کا کسی حدیث میں کوئی ثبوت نہ ہو جی بزرگوں سے منقول ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بزرگ ہستی سے منقول ہمارے پاس بے شمار وظائف ہیں، اس میں اجر و ثواب والے بھی ہیں، اس میں دنیاوی مسائل کے حل والے بھی ہیں، تو ہم پہلے ان اعمال کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ تو سبحان اللہ تو قرآن نے فرمایا، سبحان اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں بتایا کہ کتنا اجر کتنا ثواب ہے۔ اور یہ اعمال یہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ پورا سال آپ کر سکتے ہیں۔ پورے سال میں جب بھی صبح اور شام آپ سبحان اللہ پڑھیں گے 100 حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ پورا سال جب بھی آپ صبح و شام الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھیں گے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ پورا سال صبح اور شام لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ پورا سال آپ صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو آپ کے لیے آپ اس دن آپ کا کوئی اعمال میں مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کتنے اعمال ہیں زبردست، حدیث سے ثابت، کر کے تو دیکھیں، شروع تو کریں، پابندی تو کریں، مزہ آئے گا، اور اس کا اجر و ثواب تو ہمیں اس پر پکا پختہ یقین ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو ان دنوں میں اللہ کے ذکر ایک عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صبح کے وقت یہ والا تعوذ 3 مرتبہ پڑھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ پڑھ لیے سورہ حشر کی آخری 3 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے رحمت فرماتے ہیں، اور جس نے شام کو 3 مرتبہ یہ اعوذ باللہ پڑھا اور 3 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لی تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت فرماتے ہیں۔ اگر اس دن اور اس رات میں فوت ہوا تو وہ شہیدوں میں لکھا جاتا ہے۔ ایسے ایسے اعمال جو حدیث سے ثابت ہیں، سنت سے ثابت ہیں، احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ اعمال ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے اعمال جو عاملین حضرات نے گھڑے ہوتے ہیں ان عملیات کو ہم ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کیوں ہے میں نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت بیان فرما دی، کتنی فضیلت بیان فرما دی۔ میں نے صرف 2 احادیث آپ کے سامنے رکھیں، بے شمار احادیث ہیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت، اہمیت اور اس کی شرافت پر۔ ہے کیوں؟ کیونکہ ان 10 دنوں میں سارے عبادات جمع ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزے اور نماز کی عبادت ہے، صدقے اور قربانی کی عبادت کا حکم نہیں ہے، اور باقی دنوں میں نماز فرض ہوتا ہے لیکن روزہ، حج، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نہیں ہے۔ یہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں ان میں تمام عبادات کیا مطلب؟ اسلام کی کتنی بنیادیں ہیں؟ 5: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کلمہ تو ہر مسلمان کے دل میں ہے، وہ تو پڑھتا ہے، لیکن 4 نمازیں پورا سال ہوتی ہیں، روزہ پورا سال نہیں ہوتا، 1 مہینہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہر کسی پر اپنے اپنے وقت میں فرض ہوتا ہے، سال میں 1 مرتبہ۔ حج سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ لیکن ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے اور اس کے پہلے 10 دن ہیں ان میں یہ چاروں عبادات آ جاتی ہیں۔
چاروں نماز کے لیے پورے سال میں جو فرض نماز ہیں وہ تو ہوتی ہیں، ساتھ میں عید الاضحیٰ کی نماز کا اضافہ ہو جاتا ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ روزے کا حکم ہے، تو روزہ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا روزہ سنت ہے، وہ بھی آ گیا ان 10 دنوں میں۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ زکوٰۃ بعض صدقات واجبہ ہیں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، بعض صدقات نافلہ ہیں نفلی صدقات ہیں، بعض واجب صدقات ہیں جیسے فرض صدقہ زکوٰۃ، واجب صدقہ قربانی، نفلی صدقہ عام صدقات۔ تو جو زکوٰۃ ہے جس کو ہم صدقہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان صدقات میں قربانی کی شکل میں صدقہ بھی آ گیا۔ اور چوتھا حکم حج ہے، پورا سال نہیں ہوتا، ان 10 دنوں میں وہ حج کا فریضہ بھی ادا ہوتا ہے، 8، 9، 10، 11، 12 ذوالحجہ کو۔ تو یہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے ذوالحجہ کا مہینہ اور اس کے پہلے 10 دن کہ اس میں تمام عبادات یکجا ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو یہ بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے اور اس کے پہلے 10 دن بہت زیادہ اہمیت والے ہیں۔ ان میں چند کام کرنے والے ہیں، کچھ کام تو ایسے ہیں جو 10 چاند شروع ہونے سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں، کچھ 9 ذوالحجہ، کچھ 10، 11، 12 ذوالحجہ، کچھ۔ اس میں ایک عمل جو ہے وہ قربانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ جس بندے کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر کسی نے کاٹ لیے کوئی گناہ نہیں۔ ہم سے لوگ فرائض کے بارے میں اتنا نہیں پوچھتے، واجبات کے بارے میں اتنا نہیں پوچھتے جتنا اس ناخن اور بال کے بارے میں ان دنوں میں پوچھا جاتا ہے۔ بلکہ ابھی تک کوئی مسئلہ ابھی نہیں پوچھا گیا۔ کل ایک بندے نے بال اور ناخن کے بارے میں پوچھ لیا کہ کب سے کاٹنا ہم بند کریں گے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، ثواب کا کام ہے، اچھا ہے، لیکن اگر رہ بھی جائے، کسی نے قربانی کا ارادہ بھی کیا لیکن اس کے باوجود 10 ذوالحجہ کے درمیان 1 سے 10 ذوالحجہ کے درمیان ناخن کاٹ لیے، بال کاٹ لیے، گناہ کچھ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے، ثواب اس میں ہے کہ نہ کاٹے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ نہ کاٹنے کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت، کہ ان کے ساتھ ایک قسم کی تشبیہ آ جائے۔ حجاج کرام جب 8 ذوالحجہ کو احرام باندھ کر جاتے ہیں مینا، عرفات، مزدلفہ، تو وہ اس وقت تک اپنے بال ناخن نہیں کاٹ سکتا جب تک اس کی قربانی نہ ہو جائے، اس کا جانور ذبح نہ ہو جائے۔ تو حجاج کرام کے ساتھ مشابہت لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ سنت قرار دے دی، ایک مستحب عمل قرار دی کہ جب تک آپ کی قربانی کا جانور ذبح نہ ہو اس وقت تک آپ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ بہتر ہے، ثواب کا کام ہے، کاٹ لیے کوئی گناہ نہیں۔ تو ایک تو یہ عمل ہے، یہ صرف ان کے لیے مستحب ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہو اپنی، جن کی قربانی کا ارادہ ہے، تو وہ چاند دیکھنے کے ساتھ ہی ناخن اور بال کاٹنا چھوڑ دے، اور جب ان کا جانور ذبح ہو جائے عید کے دن اس کے بعد کاٹ لے۔ ثواب زیادہ ہے، کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، بڑا سمجھ کے کریں، مستحب سمجھیں، اور مستحب سمجھ کے چھوڑے نہ، ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ بعض دفعہ چھوٹے عمل پہ انسان کی نجات ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا کام جو ان 10 دنوں میں ہونے والا ہے وہ تکبیرات تشریق ہیں۔ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی بڑائی مسلسل بیان کرنا۔ اگر آپ 1 ذوالحجہ سے شروع کر لیں تب بھی ثواب ہے، اجر ہے، اللہ کی بڑائی ہے، بیان کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ لیکن 9 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر
13 ذوالحجہ کی عصر تک، یعنی غالباً 9، 10، 11، 12 اور 13، 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ان 23 نمازوں میں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مسلمانوں کو، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، گھر میں مستورات کو، خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہر مرد اور ہر عورت، مسلمان عاقل بالغ، چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں، عورتیں گھر میں پڑھیں، ہر ایک پر، دیہات والوں پر، شہر والوں پر، ہر ایک پر واجب ہے۔ مرد قدر اونچی آواز میں پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں۔ تو اس ذوالحجہ کا جو دوسرا کام ہے وہ تکبیرات تشریق ہے، اور تیسرا کام ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کا وہ ہے روزے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا ہر روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور بالخصوص 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ، او اجر و ثواب تو اس کا الگ ہے، فائدہ کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ ایک روزے سے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جائیں، ایک روزے سے 9 ذوالحجہ۔ اس کے بارے میں لوگ بڑا پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے یوم عرفہ کا روزہ کس دن رکھنا ہے؟ یعنی جس دن حجاج کرام عرفات جائیں اس دن روزہ رکھیں۔ اس دن ہمارے ہاں 8 ذوالحجہ ہوتی ہے، اور جس دن ہمارے ہاں 9 ذوالحجہ یوم عرفہ ہوتا ہے اس دن سعودیہ میں حاجیوں کا 10 ذوالحجہ ہوتا ہے، یوم عید ہوتا ہے۔ لہٰذا لوگ بڑا اس میں شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس میں ذرا شدت اختیار کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو یوم عرفہ کہتی اسے ہیں جس میں لوگ عرفات جاتے ہیں تو ہم نے اسی دن روزہ رکھنا ہے۔ بھائی ہر ملک کا یوم عرفہ اس ملک کے مطابق ہے، اور یوم عرفہ ہمارے لیے 9 ذوالحجہ ہے، چاہے سعودیہ میں وہاں پہ 10 ذوالحجہ ہو۔ ہم نے سعودیہ کو نہیں دیکھنا، ہم یہاں پہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ روزہ ہوتا ہے، ہم یہاں پہ روزہ رکھتے ہیں، وہاں پہ عید ہوتی ہے۔ جب عید اور روزے میں ان کے ساتھ مطابقت نہیں کرتے کہ جی اختلاف مطالع ہے، مطالع کے اختلاف کی وجہ سے فرق آتا ہے چند گھنٹوں کا، جس کی وجہ سے روزے عید آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو یوم عرفہ بھی ہمارا 1 دن بعد ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنے چاند ہم نے دیکھا، اس چاند کے مطابق 9 ذوالحجہ ہمارا یوم عرفہ ہے، 9 ذوالحجہ ہمارا یوم عرفہ ہے۔ عید سے 1 دن پہلے ہمارا یوم عرفہ ہے، چاہے سعودیہ میں عید کا دن ہو، ہم نے اس دن عرفہ کا روزہ رکھ لینا ہے۔ تو اس روزے کا ثواب کتنا ہے؟ 1 سال پچھلا اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، جتنے بھی اعمال کے ساتھ آپ یہ سنتے ہیں کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 سال کے گناہ، 80 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ ہوں، حقوق العباد ہوں، تو وہ پورا کرنے سے یا مکمل توبہ استغفار کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ حقوق العباد ان بندوں سے معاف کروانے یا ان کو ان کا حق ادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں، اور حقوق اللہ ادا کرنے یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے تو معاف ہوتے ہیں۔ لیکن جن اعمال سے گزشتہ سال، آئندہ سال، 1 سال، 10 سال، 70 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ اللہ کریم ان 10 دنوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھائے اور کثرت سے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔